السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ کا جو ہے کمرشل جغرافی کی کلاس جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ہم مٹی کی تقسیم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم۔ اس میں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، چیپٹر نمبر اسٹوڈنٹس 4 ہے، یہ پیج نمبر یہ آپ کا 324 یہ اور 325 جو ہے اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا سطح مرتفع پٹھوار کی جو مٹی، جیسے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے تھے سطح مرتفع کی مٹی کو۔ مٹی کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ مٹی سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی زمین کی وہ تہ جس میں پودے نشو نما پاتے ہیں وہ مٹی کہلاتا ہے۔ سطح پرتفاع کی مٹی جو ہے وہ غباری مٹی، دریائی مٹی اور مقامی مٹی پر مشتمل ہے۔ غباری مٹی اسٹوڈنٹس وہ مٹی ہوتی ہے جو ہوا کے ذریعے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ تو سطح مرتفع پٹھوار کی مٹی ایک تو غباری مٹی، دریائی مٹی جو پانی یعنی دریاؤں اور ندی نالوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مقامی مٹی جو مقامی طور پر پہاڑوں کی شکستوں اور ریخت کی وجہ سے جو مٹی بنتی ہے اس کو ہم مقامی مٹی، اور وہیں پہ رہائش پذیر ہو جاتی ہے، اس کو اسٹوڈنٹس ہم مقامی مٹی کا نام دیتے ہیں۔ بیسیکلی سطح مرتفع جو پٹھوار ہے اس میں جو ہے نباتات جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے کاٹنے کے باعث جو ہے یہ علاقہ جو ہے زرخیز مٹی سے محروم ہو رہا ہے۔ آج ہمارے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ دریائے سندھ کے بالائی اور زیری میدان کی مٹی یعنی ریور انڈس اپر اینڈ لوور پلین سوائلز۔ جیسے پہلے بارہا مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے کہ دریائے سندھ کا جو میدان ہے، بالائی میدان، یہ بیسیکلی دریائے سندھ اور اس کے مغربی معاون دریاؤں سے لائی ہوئی مٹی سے وجود میں آیا ہے، اور یہ بڑی ہزاروں فٹ دبی سطح پہ مشتمل ہے۔ جبکہ صوبہ سندھ کا جو یہ جو میدان ہے بالائی، یہ جنوبی پنجاب تک جو اٹک سے شروع ہو کے جنوبی پنجاب تک پھیلا ہوا ہے، اور دریائے سندھ کا جو زیری میدان ہے وہ کوٹ مٹھن سے لے کے ٹھٹھا تھک کے علاقوں تک یہ پھیلا ہوا ہے، سندھ کا زیری جو میدان ہے۔ یہ جو دریائے سندھ کا زیری میدان ہے اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے مشرقی معاون دریاؤں دریائے سندھ اور اس کے مشرقی معاون دریاؤں سے وجود میں آیا، اور یہ دونوں میدان جو ہے یہ دریائی مٹی سے وجود میں آئے، اور اس مٹی میں جو ہے چونے کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہے اور نامیاتی مادہ کم ہے۔ یہ دریا میدان جو ہے
مزید 3 حصوں میں مشتمل ہے، جس میں ایک تو ہم دوآبے کے علاقے کی مٹی، دوسرا کھادر یا بیٹ کے علاقے کی مٹی، تیسرا دریائے گزرگاہ یا سیلابہ کے علاقے کی مٹی۔ دوآبہ کے علاقے کی جو مٹی ہے اسٹوڈنٹس، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دوآبہ جو ہے بیسیکلی، پہلے بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا، دوآبہ بیسیکلی دو جو دریا ہوتے ہیں ان کے جو ہے درمیان کا جو علاقہ دوآبہ کہلاتا ہے۔ اور دوآبہ جو ہے جو پنجاب ہے یہ بڑے مشہور 4 دوآبوں میں تقسیم ہے، ایک سندھ ساگر دوآب، پھر رچنا دوآب، پھر باری دوآب۔ تو یہ جو دوآبیں ہیں یہ بڑے زرخیز، تو اور جو ان کے دوآبوں کے درمیان جو ایک ابھرا ہوا علاقہ ہوتا ہے، بلند علاقہ، اس کو ہم بار کہتے ہیں، اس کو ہم بار کہتے ہیں، اس پہ یہ مشتمل ہوتا ہے، بار پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو دوآبہ اور بار کے علاقے دریاؤں کی لائے زرخیز مٹی سے وجود میں آئے۔ عام طور پر اسٹوڈنٹس دوآبہ کے ان علاقوں کی مٹی شمال کی طرف اگر آپ جائیں تو لومی، جبکہ جنوب کی طرف سلٹ پر مشتمل ہے۔ مقامی طور پر جو دوآبہ کے ان علاقوں میں باریک زراعت نشیبی علاقوں میں، جبکہ ریتلے موٹے زراعت بلند علاقوں میں جمع ہوئے۔ یہ جو اوپر کے علاقے کی مٹی ہے شمال کی طرف، یہ موٹے زراعت پہ مشتمل ہے۔ اس میں جو ریت کے زراعت ہے، لومی مٹی بیسیکلی ریتلی مٹی ہوتی ہے، اس میں بلند جو زراعت ہیں وہ، جبکہ جو جنوب کی طرف جو مٹی ہے اس میں باریک زراعت ہیں ریت کے، جبکہ درمیانے مقام چکنی اور ریتلی مٹی کے زراعت ہوتے ہیں۔ دوآبہ کے علاقے میں چونے کے اجزاء کا عنصر بھی موجود ہے۔ پنجاب کے جو دوآبہ کے علاقے ہیں ان کی آب و ہوا نیم ہاری بھری قسم کی ہے، جو شمال سے جنوب کی طرف نیم مرطوب سے خشک آب و ہوا میں تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ درجہ حرارت بتدریج جنوب سے شمال کی طرف کم ہوتا جاتا ہے۔ بارش جو مونسون ہے اس کا جو انحصار ہے شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہے ہمارا جو دریا سندھ کے بلائی اور زیری میدان ہے اسٹوڈنٹس، اس میں دوآبے کے علاقے کی جو مٹی ہے اس میں قدرتی نباتات جو کانٹے دار درختوں اور جھاڑیوں پر مشتمل تھے، جو کاشتکاری کے باعث ناپید ہو چکی، اور اب نہری پاش کی مدد سے مختلف فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ دوآبے کے علاقے کی مٹی اسٹوڈنٹس، اس کا رنگ گہرا اور 1 میٹر کی گہرائی میں چونے کے اجزاء پر طے پائی جاتی ہے، کہیں کہیں سیم زدہ اور تھور زدہ قطعات بھی پائے جاتے ہیں۔ دوآبے کی جو وہ مٹی اسٹوڈنٹس جو دریاؤں کی پرانی لائی مٹی ہوتی ہے اس کو ہم پنگر مٹی بولتے ہیں، اس میں نامیاتی مادے کی کمی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو دوسری قسم ہوتی ہے دریا سندھ کے جو بلائی زیری میدان میں، وہ ہے کھادر کے علاقے کی مٹی یا کھادر مٹی۔ بار کے بلند میدانی علاقوں اور دریائی گزرگاہوں کے درمیانی علاقے کو کھادر یا بیٹ کہا جاتا ہے۔
میں پھر آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس آپ کا دوآبا، یہ دو دریاؤں کے درمیان والا جو علاقہ دوآبا کہلاتا ہے، جبکہ دوآبوں کے درمیان جو بلند ایریا ہوتا ہے وہ بار کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو دریا اپنے ساتھ تازی لائی مٹی ہوتی ہے اس کو اسٹوڈنٹ ہم جو ہے کھادر مٹی کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کھادر یا بیٹ کا علاقہ ہوتا ہے یہ مٹی جو ہوتی ہے تکمیل کے مراحل سے گزری ہوتی ہے۔ یہ مٹی ویسے زرخیز ہوتی ہے کیونکہ سیلاب ہر سال دریا جو تازہ مٹی لا کے تہہ بچھا دیتا ہے، تو یہ کھادر مٹی ہوتی ہے، فصلیں اس میں کافی ہوتی ہیں، پھر بھی نامیاتی مادہ اس میں کم ہے۔ جس طرح پنگر مٹی میں بھی جو ہے ہم نے دیکھا، تو تیسری جو اس دریائے سندھ کے بلائی اور زیری میدان کی جو مٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلابہ کے علاقے کی مٹی یا ریسنٹ ریور پلین سوئل۔ دریائی گزرگاہوں کے ساتھ تنگ پٹی، دریائی گزرگاہوں کے ساتھ تنگ پٹی جو وقفوں کے ساتھ زیر آب آتی ہے، یعنی جب دریا اپنے پاٹ سے سیلاب کے دنوں باہر نکلتا ہے تو اس کے بعد جو مختلف جو اس میں نالیاں نما جو ہے یا نالوں نما جگہ بن جاتی ہیں، وہاں مٹی جمع ہوتی رہتی ہے، اسے ہم سیلابے کا علاقہ کہتے ہیں۔ اور سیلابے کے علاقے میں مٹی بھی جمع ہوتی ہے، ساتھ ساتھ جب دریا طغیانی میں ہوتا ہے، سیلاب کی کیفیت ہوتی ہے تو کٹاؤ بھی دریا کا ساتھ جاری رہتا ہے۔ اب یہ علاقہ جو زیر آب آتا ہے یہ علاقہ سیم اور تھور کے اثرات سے پاک ہوتا ہے۔ اس مٹی کی عمر کم اور ریت اور سلٹ کے، یعنی اس میں موٹے اور باریک دو اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تہیں جو ہے وہ ناپید ہے کیونکہ دریا جب آتا ہے تو پھر بعض دفعہ اس کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اس مٹی کی جو سیلابے کی مٹی اور کھادر مٹی جو ہے یہ آپس میں ملتی جلتی ہے۔ ان کی جو ہے کھادر مٹی اور سیلابے کی مٹی آپس میں ملتی جلتی ہیں، کیونکہ کھادر مٹی بھی دریاؤں کی لائی تازہ مٹی ہوتی ہے اور سیلابے کی جو مٹی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بھی دریا طغیانہ کے دنوں میں جو اپنے ساتھ مٹی لاتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ اب دریا سندھ کے بلائی اور زیری میدان، اب میں نے پہلے بتایا بلائی میدان جو ہے وہ بیسیکلی جو یہ اٹک سے لے کے جو جنوبی پنجاب تک کا جو ایریا سارا ہے یہ دریا سندھ کا بلائی میدان میں شمار ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے اور جو زیری ہے وہ کوٹ مٹن سے ٹھٹھے تک اس کا چلتا ہے۔ تو اس میں دو آبے کے علاقے کی مٹی کھادر اور دریا گزرگاہ یا سیلابے کے، اگلی جو ہے وہ ہے دامنے کو یا تلہٹی کے علاقے کی مٹی۔ یہ جو دامنے کو یا تلہٹی کو علاقہ جو وسیع ہے کافی ڈھلان دار ہے، اور اس کا جو ہے کوئی سلمان اور دریا سندھ کے درمیان کچھی کے میدان یمیاں والی اور ضلع بنو کے میدانی علاقے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ تمام تیز رفتار نالوں سے وجود میں آیا ہے، زرخیز مٹی سے جو اپنے ساتھ بہا کے لاتے ہیں۔ اچھا، ان علاقوں کی جو مٹی ہے اسٹوڈنٹس وہ کنکر، ریت اور لومی مٹی پہ مشتمل ہے، اور جو یہ نیچے کی طرف حرکت کرتے یہ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے آگے آگے جاتی ہے میدان کی طرف سے، شمال سے جنوب کی طرف سے، تو یہ باریک ہوتی جاتی ہے، اور دامنے کو کے ساتھ پنکھا نما میدان وجود میں آتے ہیں۔ اس میں چونے کے زراعت بھی ہیں، چکنی مٹی کے بھی، جپسم کے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔
کاشتکاری زیادہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ پانی بہت کم ہوتا ہے. دریائے کرم اور دریائے سندھ کے پانی سے کاشتکاری کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو اس علاقے کی آب و ہوا ہے وہ خشک، اس کے علاوہ نیم آری بھری خصوصیات کی حامل ہے. گرمیوں میں یہاں پہ یہ میاں والی کچھ بنوں میں کافی گرمی پڑتی ہے، سر معتدل رہتا ہے. سردیوں میں بنوں میں تھوڑی سی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، سرما شدید سرد ہوتا ہے اور بارش بھی جو ہے وہ سردیوں میں ہی ہوتی ہے. بارش کی کمی اور نباتات کی کمی کی باعث مٹی کی جو تہ ہے وہ کمزور ہوتی ہیں. مٹی میں چونے کی مقدار زیادہ ہے اور تھور کے بھی اثرات ہیں. جبکہ جو میاں والی کچھی کا دامنی میدانی علاقہ چکنی مٹی پہ مشتمل ہے. اس میں جو اس دامنے کو کا جو علاقہ ہے سلمان اور کوہ سلمان اور سندھ کے درمیان، یہ جھاڑیاں اور قدرتی گھاس نباتات ہے جس میں کئی کئی درخت پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ جلانے کے کام آتے ہیں اور دوسرے یہاں بھیڑ بکری کی جو ہے خوراک کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب دریا سندھ کے جو اسٹوڈنٹس جو بلائی اور زیریں میدان کی جو چھٹی مٹی ہے وہ ہے سینڈی ڈیزرٹ سوائل، ریگستانی علاقے کی مٹی. ریگستانی علاقے کی مٹی جو ہوتی ہے اسٹوڈنٹ، وہ پنجاب میں جو ہے آپ جانتے ہیں تھل اور جو ہے چولستان، اس کے علاوہ سندھ میں جو ہے تھر اور ناراو، تھر پاک اور بلوچستان میں چاگر و خاران پائے جاتے ہیں. اور ان تمام ریگستانی علاقوں میں خوش موسم کے باعث یہ ریت جو وجود میں آئی، جسے ہوا کے عمل نے مختلف اقسام کے ریتلے نکوش میں تبدیل کر دیا ہے، اور یہ عمل مسلسل ابھی بھی جاری ہے. اب اسٹوڈنٹس یہ جو ریگستانی علاقے کی مٹی ہے اس میں مختلف قسم کے آپ کو حجم اور شکل کے ٹیلے دیکھنے میں نظر آتے ہیں. پاکستان کے یہ تینوں بڑے سرائی علاقے جو ہے تھل، تھر اور چاگی اور خاران، تھل کے جو سرا کی ریت ہے اسٹوڈنٹ دریا سندھ کی بدلتی ہوئی گزرگاہوں میں سیلابوں کے باعث وجود میں آئی. یہ تھل اور چولستان بیسیکلی اسٹوڈنٹ یہ دونوں پنجاب کے سرا ہیں. چولستان اور تھر کے ریگستانوں کے متعلق جو ہمارے جیولوجسٹ ہیں، ماہرین ہیں اسٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں کہ دریا سندھ کی مشرقی معاون دریا جو ہے مثلا اس میں جہلم ہے، چناب ہے، راوی ہے، ستلج، بیاس، یہ ان دریاؤں کے مواد اور کوہ اراولی کے پہاڑوں سے عملے فرسودگی اور جنوب میں رن آف کچھ کے سمندری مواد سے وجود میں آئی یہ جو ایریا. جبکہ بلوچستان کا جو سرا ہے چاگی اور خاران کے جو سرائی علاقے کی ریت ارد گرد کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کی ڈیپریسیشن یا عملے صرف فرسودگی کے باعث وجود میں آئی. اب اس سے جو مٹی ہے ریگستانوں کی مٹی اس میں چونے کا عنصر زیادہ ہے. تھر کا کچھ حصہ جو علاقہ ہے صحرا کا سمندری اثرات کا عمل ہے. یہاں پہ بارش بہت کم ہوتی ہے، رطوبت ہیومیڈیٹی کی کمی ہے، درجہ حرارت کا فرق بڑا زیادہ ہے. صحرائی علاقوں میں اسٹوڈنٹس قدرتی نباتات جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں
اور معمولی گھاس ہے۔ البتہ اسٹوڈنٹس کہیں کہیں درخت بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ لائف سٹاک جو ہے اس کا ہی جو زیادہ تر جو ہے پیشہ اپنایا جاتا ہے، گلا بانی کا جس کو کہتے ہیں، یعنی بھیڑ بکریاں اپنے لیے جو ضرورت کے لیے گوشت اور دودھ کے لیے جو گائیں بھی جو ہے وہ اونٹ پالے جاتے ہیں۔ اب یہ سرائی علاقوں میں اسٹوڈنٹس جو ہے، سرائی ٹیلے علاقوں کی نمایاں خصوصیت ہے، یہ ریت اور لومی مٹی سے بنے ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے اسٹوڈنٹس اگر پانی دستیاب ہو تو انہیں کاشتکاری کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹ یہ جو ایریا ہے تھل اور چولستان کا، یہاں پہ تجربات کیے جا رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہاں پہ نہریں نکال کے ان علاقوں کو جو ہے کاشتکاری کے قابل بنایا جا سکے۔ تو دریائے سندھ کا جو بلائی اور زیری میدان ہے اسٹوڈنٹس، اس کے ڈیلٹا کی جو مٹی ہے، جو اگلی ہماری مٹی ہے، اس میں جو 7 قسم کی جو مٹیاں پائی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس، اس میں دریائے سندھ کے زیری بلائی میدان میں تو ڈیلٹا علاقے کی جو مٹی ہے اسٹوڈنٹس، اس میں جو ہے حیدرآباد کے جنوب میں ٹھٹھا سے کیپ مونزے سیل سمندر تک ایریا پھیلا ہوا ہے۔ سیل سمندر تک ایریا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے ڈیلٹا کا بیشتر علاقہ دریائے سندھ کی ڈیلٹائی شاخوں کے مواد کے جمع ہونے سے وجود میں آیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب دریائے سندھ داخل ہوتا ہے صبح سندھ میں تو اس کی ڈھلان بہت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے، اور دریا جو ہے مختلف جو ہے جگہوں پہ یہ بہنا شروع کر دیتا ہے، اور درمیان میں ڈیلٹا نما جو ہے ایریا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سیل علاقے میں کچھ سمندری جو ہے مواد اور دریائی مواد کے ساتھ شامل ہونے سے زمین مختلف ہو جاتی ہے، جس میں سمندری نمکیات بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ دریائی مٹی جو یہاں پر ہے وہ ڈیلٹا کے میدان میں اسٹوڈنٹس وہ باریک چکنی مٹی کے زراعت پر مشتمل ہے اور زرخیز مٹی پر مشتمل ہے۔ سمندری سیلی جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ نمکیات جو منرل زیادہ ہوتے ہیں اور تھور کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو ٹھٹھا سے کیپ مونزے تک کا جو سیل سمندر تک جو علاقہ پھیلا ہوا ہے، اس کی آب و ہوا ظاہر بات ہے سیلی آب و ہوا کے اثرات کی حامل ہوگی۔ درجہ حرارت یہاں پہ تفاوت کم ہوتا ہے، یہاں پہ زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ جو سیلی آب و ہوا کا سب سے جو بڑا یہاں پہ درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ڈیلٹا کے علاقے کی زمین جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا بڑی کم ڈھلاندار ہے، اور اس میں جو ہے اسٹوڈنٹ وہ جو ہے پانی کی نکاسی کا نظام بہتر نہیں ہے، اور دلدلی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ لومی اور سلٹ پر یہ تھور زدہ مٹی موجود ہے، البتہ مقامی طور پر ڈیلٹا کے علاقے کی تمام اقسام کی مٹی رگر مٹی کہلاتی ہے۔ مٹی کی اقسام کے زراعت کی ترقی پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ مٹی کی جو اقسام ہے اسٹوڈنٹس، یہ بالکل جی زراعت پہ اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی آپائش زمین جو ہے وہ سیم اور تھور جیسے مسائل سے دوچار ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ کاشتکاری سے پہلے مٹی کی اقسام اور خصوصیات کا پوری طرح ہمیں علم ہونا چاہیے، کیونکہ مٹی کی مختلف اقسام کے لیے مختلف طریقے جو ہے وہ اختیار کرنے پڑتے ہیں۔
اور اسٹوڈنٹس مٹی کی اقسام کی مدد سے زمین کی زرخیزی کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کے مطابق اس کے زرخیزوں کو بحال رکھنے کے لیے طریقے استعمال کر کے زرعی ترقی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس زمینی سروے کے ذریعے ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ مختلف علاقوں میں کس قسم کی مٹی پائی جاتی ہے اور اس مٹی میں کون کون سی جو فصلیں ہیں وہ کاشت کی جا سکتی ہیں۔ زمین کے سروے کی مدد سے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ زمین کے اندر نامیاتی مادہ اور دوسرے معدنی اجزاء کتنی مقدار میں موجود ہے اور فصلوں کی کاشت کے وقت مخصوص کھادیں استعمال کر کے زمین کی زرخیزی کو بھی بحال رکھا جا سکتا ہے۔ تو مٹی کا جو علم ہونا ہے اسٹوڈنٹس، اس کی قسم، اس کے جو ہے خصوصیات، تو یہ بڑی ایک امپارٹنٹ ہے زمین کی فصلیں حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی بڑا دار و مدار ہے زراعت کی جو ہے ترقی پر، اس کے بڑے اثرات پائے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ زمین کے سروے کے بعد زمینی نقشوں کی مدد سے اسٹوڈنٹس ماہرین زراعت کاشتکاروں کو بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں اور زمین کی خصوصیات معلوم کر کے اس کی آسانی سے اسٹوڈنٹ اصلاح بھی کی جا سکتی ہے اور پانی کے استعمال کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے مختلف فصلیں، سبزیاں اور باغات اچھے طریقے سے نشوونما کی جا سکتی ہے۔ اور اسٹوڈنٹ زمین کے سروے سے یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے کہ کون سے علاقے جنگلات اور چراگاہوں کے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسے آپ جنگلاتی وسائل کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس گلابانی کو بھی ترقی دے سکتے ہیں۔ اس ضمن میں اسٹوڈنٹس جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہے وہ بڑی جو ہے ہماری جو کی جا رہی ہے لیبارٹریاں جو ہے وہ قائم ہے، وہاں پہ باقاعدہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور پھر اس ریسرچ سینٹر میں جو ہے وہاں پہ پتہ چلا کہ آپ مختلف قسم کے اس کے مطابق جو فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کا سروے نہروں، سڑکوں، ڈیموں اور عمارات کی تعمیر کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹ، جب یہ جو بنائے جاتے ہیں آپ کے ڈیم بنائے جاتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ سال ہر سال پہلے اسٹڈی کی جاتی ہے کہ مٹی کس قسم کی ہے، یہاں پہ جو وہ کیا پانی کو زیادہ جذب کرنے والی خصوصیات ہے یا پانی میں اس وہاں پہ جمع ہونے کی خصوصیت موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے سائڈ پہ جو بنائے جائیں گے، بند بنائے جائیں گے، تو وہ کون سے مٹی سے بننے چاہیے تاکہ اس کی مضبوطی جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس طرح سڑکیں اور نہریں بھی جب بنائی جاتی ہیں تو یہی فارمولے جو ہے، اور عمارات بھی جو بنائی جاتی ہیں ان میں یہی جو اسٹوڈنٹس فارمولے جو ہے وہ اپنائے جاتے ہیں۔ تو اس خصوصیات سے جو جیولوجسٹ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے جو پروفیشنل جو رائے ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو وہاں پہ تعمیرات جو ہے وہ شروع کی جاتی ہیں۔ اور کسی علاقے کی اگر مٹی اسٹوڈنٹس زرعی مقاصد کے لیے پوری طرح سازگار نہ بھی ہو تو کیمیائی اور قدرتی کھادوں کی مدد سے وہاں پہ جو بھرپور پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ مٹی کی جو قسم معلوم ہونے سے دوسرے ممالک کے تجربات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ پھر اگر تو کسی دوسرے علاقے کی مٹی کسی ملک کی مٹی سے ملتی جلتی ہے تو وہ کن طریقوں کی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں زیادہ پیداوار حاصل کر رہے ہیں، کون سی فصلیں جو ہے وہ زیادہ ان کو مدد دے رہی ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آج جو ہم نے وہ مٹی کا جو ہے اس میں پڑھا تھا، اس میں جو ہم نے بیسیکلی بات وہ جو سمجھی، ایک تو یہ ہے کہ مٹی جو ہے جو اس کا جو ہے کہ وہ قشر ارض کی وہ تہ ہے جس میں پودے نشو نما پہنتے ہیں، اور یہ
لمبے عرصے سے وجود میں آتی ہے. اس کے علاوہ اس میں آرگینک انآرگینک مادہ بھی ہوتا ہے. اس میں جو جو ہوتا ہے اس کو نشوونما دیتا ہے پودے کو. تو مٹیاں جو ہے مختلف قسم کی مٹی جو ہم نے جب دیکھی تو اس میں مقامی مٹی بھی ہوتی ہے, اس میں منتقل شدہ مٹی بھی ہوتی ہے. یعنی اگر تو ان پہاڑوں کے جو پہاڑ موجود ہیں جس علاقے میں, ان کی وجہ سے مٹی وجود میں ہے تو اس کو پہاڑی مٹی, اور منتقل شدہ مٹی جو وجود اس طرح آتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, چاہے ہوا سے منتقل ہو یا پانی سے. اس کے لیے آب و ہوا بھی ہوتی ہے. انسان پانی پہ بڑا افیکٹ رکھتا ہے جی. اس کے علاوہ انسانی موجودگی اور زمین کا استعمال, نباتات جو ہے مٹی میں بڑا اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. پاکستان میں جو مٹی ہے جو پائی جاتی ہیں اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ شمال پاکستان کے پہاڑی علاقوں کی مٹی, جس میں شمال مشرقی پہاڑی علاقوں کی مٹی اور مغربی علاقوں کی مٹی, اور اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ سطح مرتفع پٹوار کی مٹی ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر بتائی, آج بتائی بڑی تفصیل کے ساتھ. پھر آپ کو دریائے سندھ کے بلائی اور زیریں میدان کی مٹی کے متعلق بتایا گیا. پھر آپ کو دوابے کے علاقے کی مٹی جو ہے وہ جو پھر کھادر یا علاقے کی مٹی کے متعلق دریائے سیلاب علاقے کی مٹی کے متعلق بتایا. دامن کو کی مٹی یہ جو میاں والی اور کچھی کے میدان کی ہے. اس کے علاوہ ریگستانی علاقے کی مٹی جو پاکستان کے یہ جو صحرا ہے, تھل, چولستان, چاغی, خاران, بلوچستان کے, ادھر سندھ کے ڈیلٹا کے علاقے کی مٹی, اور جو ہماری جو شمال مشرقی پہاڑی علاقے کی مٹی وہ چٹانوں کے جو ہے متغیرات اور تعداد چٹانوں کی فرسودگی کی وجہ سے وجود میں آئی, اور پھر یہ جو ہے منتقل ہو گئی دوسرے علاقوں میں. تو یہاں پہ پی ایچ ویلیو کم ہے اس کی پہاڑی علاقوں کی, جبکہ یہ شمال مغربی علاقوں کی مٹی آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا ہے یہ بلوچستان کا بیشتر علاقہ, اس کے علاوہ کوہ سلمان, کیرتھر وزستان کا پہاڑی علاقہ, وادیاں شامل ہے. یہ جو مٹی ہے یہ بیسیکلی جو ہے اس میں جو ہے جو پیداوار جو ہے وہ کم ہوتی ہے, اور یہاں پہ جو نباتات ہیں وہ جو ہیں درختوں, جھاڑیوں اور گھاس پر مشتمل ہے. جنگلات محدود پیمانے میں پائے جاتے ہیں. مٹی کی نمیاتی مقدار کم ہے. پٹوار کا آپ کو بتایا گیا تھا پہلے, غباری, دریائی اور مقامی مٹی پر مشتمل ہے. اور اس طرح دریائے سندھ کے بالائی اور زیریں میدان کی مٹی جو ہے اس میں چونے کی مقدار زیادہ ہے, نمیاتی مادہ کم ہے, اور یہ جو ہے بیسیکلی سندھ کا بالائی میدان جو ہے اٹک سے لے کے جو ہے آگے پنجاب کے اینڈ تک جو ہے یہ بالائی میدان, اور پنجاب سے کوٹ مٹھن سے لے کے پھر جو ہے اسٹوڈنٹس یہ جو ہے چھٹا تک پھیلا ہوا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارا مٹی کا جو چیپٹر وہ ختم ہوا. کل انشاءاللہ ہم پاکستان کی قدرتی نباتات, نیچرل ویجیٹیشن آف پاکستان, اس کے متعلق پڑھیں گے. ٹل دین اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.